کہ کل ملاقاتوں کا دن ہے. کل آپ عمران خان صاحب کی ملاقات کرائیں گے ان کے اہل خانہ سے؟ بہت شکریہ منیز. یہ میرا کام نہیں ہے ملاقاتیں کرانا. یہ جیل سپریڈنٹ اور جیل مینیول جو قیدی کے جو ان سے سلوک ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جیل مینیول کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو ان کی بہنوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، فیملی کے حوالے سے، میں بھی سمجھتا ہوں فیملی کو حق ہے کہ اپنے جو ان کا بھائی ہے یا جو قیدی ہے ان سے ملے. مگر بدقسمتی سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے ان کی بہن خصوصاً علیمہ خان نے. اور جب بھی وہ ملاقات کر کے آئی ہے، آپ نے دیکھا تو انہوں نے باہر جو بھی پیغام انہوں نے اپنے بھائی کا، لیڈر کا جو پیش کیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا دنیا میں میسیج نہیں جاتا ہے. وہ جو گفتگو ہے وہ ملک کے حق میں نہیں ہے. اور پھر اس کو سارا اس سے آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے لیڈرشپ بھی جیل میں تھی تو فیملی کا ایک الگ ٹائم ہوتا تھا. جو سیاسی جو پارٹی کے لوگ آتے تھے ان کا ٹائم الگ ہوتا. آپ کی لیڈرشپ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کو ملتی تھی جب جیل میں تھی. بالکل، میں بھی جاتا رہا تھا. مگر میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، آخر میں 4-5 مہینے ہمارے قائد نواز شریف صاحب سے، مریم سے، شہباز صاحب سے ملاقاتیں بند کر دی تھی. اچھی بات تھی؟ بالکل اچھی بات نہیں تھی. تو پھر آپ کیوں کر رہے؟ مگر کبھی بھی ہماری لیڈرشپ کا کوئی ایسا پیغام نہیں آیا تھا یا کوئی ایسی فیملی نے آ کے یہ گفتگو نہیں کی تھی یا فیملی نے کوئی پیغام دیا ہو. آپ دیکھیں نا ان کی فیملی نے کون سا ایسا پیغام دیا جس کی وجہ سے ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں؟ یہ آرٹیکل چھپنا، ایکس پہ جو پوسٹیں جو کچھ ہوا ہے، جو بھی. کون سی پوسٹ؟ آپ اداروں کے خلاف پوسٹیں، آخری پوسٹ دیکھ کر لیں، بانی پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ ہے. اچھا، تو آخری پوسٹ سے مسئلہ ہے؟ نہیں، آخری نہیں، مسلسل جو گفتگو علیمہ میڈیا کے باہر کرتی تھی وہی رات کو پوسٹ ہوتی تھی. اچھا، مطلب اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری ہے، اگر فوج ہے تو ہماری ہے، سب کی ہے، صرف ہماری نہیں ہے. مگر ان کے خلاف یا یہ ایک دشمن کا جو موقف ہے، جو دشمن میں سمجھتا ہوں جو مودی کو مسئلہ ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو، یہ عمران خان کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا، مگر مجھے ایک بات بتائیں کھیلداز صاحب، پھر میں عمیر نیازی صاحب کی جانب جانتی ہوں کہ 26 دن سے عمران خان صاحب کو نہیں دکھایا گیا. یہ کیا سرائیاں ہوئیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ہی مار دیا گیا ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن گئی. آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی جو بےزتی ہوئی وہ اس سے زیادہ ہوئی کہ آپ نے 26 دن تک ان کو دکھایا نہیں، یا اس سے زیادہ ہوئی کہ علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے تقریر کی؟ میں دیکھو، خدا نہ خواستہ یہ زبان استعمال کرنا کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ دشمن بات کرتا. ہمارا وہ سیاسی مخالف ہے، مگر میں بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا. میری گزارش ہے وہ یہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے، آپ ان کو ڈان کا اخبار دیتے یا کوئی بھی اخبار دے دیتے، بزنس ریکارڈر کا دیتے، اس دن کا آپ تصویر لیتے اور آپ ان کی فیملی کی کم از کم تسلی کر دیتے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا. منیزے دیکھیں، جو یہ بات انڈین میڈیا نے کی، جس نے بھی کی، وہ ہمارا دشمن. دیکھیں انڈین میڈیا جو ہے، آپ ان کے منہ بند کر دیتے، آپ ملاقات کراتے منہ بند ہو جاتے. دیکھیں انڈین میڈیا مودی کا میڈیا ہے، انہوں نے، وہ دشمن ہے ہمارا، یہ ان کو بھی جان. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ خبر چلائی کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا ہے، عمران خان کو مار دیا گیا. میں کہتا ہوں دیکھو ان کو دکھا دیتے، ان کا منہ ویسے ہی بند ہو جاتا. ان کی بہنیں جا کے انہی میڈیا سے مخاطب ہوتی ہے، انہی سے جا کے جو پاکستان کے خلاف. میں اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ آپ اگر عمران خان صاحب کو دکھا دیتے تو پھر وہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کی تصویر کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، بین لگایا ہوا ہے، مین اسٹریم میڈیا اس کو دکھائی نہیں سکتا. یہی بات ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے ٹکر پہ پابندی نہیں تھی، خبریں آپ چلاتی تھی؟ کون لگاتا تھا؟ مریم نواز صاحب پہ پابندی نہیں تھی. اچھا، تو 2 wrongs don't make a right نا کھیلداز صاحب. اس وقت تو ان کی حکومت تھی نا. تو پھر ہم تو ان سے پوچھیں گے نا، ابھی یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں نا، تو ہم سے بات کریں نا. تو ان سے پوچھ لیتے ہیں، ہم سے بات کریں، ہم سے سوال کریں نا، دوسروں سے کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تسلیم، ہم ان سے کرتے تھے نا. ہم تو کہتے تھے مریم نواز صاحبہ کا آواز بند تھا، ٹی وی نہیں دکھاتا، نواز شریف کا نام نہیں لیا تھا. اچھی بات تھی. مکافات عمل ہے، یہ روایتیں انہوں نے رکھی. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی روایتیں آپ نے رکھی ہیں اور یہ مکافات عمل ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کل اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی
تو کیا احتجاج اڈیالہ جیل تک محدود رہے گا یا اس کو اور وسیع کر دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح سے جس ایشو پہ آپ نے توجہ دلائی ہے مطلب ایک بہت سیریس ایشو ہے. سیریس اس سینس میں ہے کہ دیکھیں ایک انڈیویجول کے بھی رائٹس اہمیت رکھتے ہیں. ایک عام انسان ہو, ایک عام قیدی ہو, اس کے بھی رائٹس ہیں. مگر ہم ادھر بات کر رہے ہیں ایک سپر سٹار کی, ایک سابقہ پرائم منسٹر کی, جس کی پورے ملک میں فالوئنگ ہے, اور 8 فروری کے الیکشن نے اس کی پاپولیرٹی کو فردر انڈورس کیا اور آج تک وہ پاپولیرٹی پرسسٹ کر رہی ہے. تو اس طرح کی فین فالوئنگ کے انسان کے بارے میں جب اس طرح کی خبریں جنم دیں گی تو ہر کسی کے لیے تفتیش کا باعث ہوں گی, ہر کوئی پریشان ہوگا, اور اس پریشانی کی وجہ سے ظاہری بات ہے کچھ مس انفارمیشن بھی کریٹ ہوتی ہے, اور مس انفارمیشن کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک ماحول بہت زیادہ اینٹیگنائز ہو گیا. اور اس چیز کو فردر اور فیول کیا چیز ڈال رہی ہے کہ ایک صوبے کا سی ایم جو 8 دفعہ گیا, مطلب ایک دفعہ نہیں 8 دفعہ جا اور ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی, اور یہ کوئی وہ ناول چیز نہیں ڈیمانڈ کر رہا. یہ وہ چیز ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی جیل مینول اور قانون کو سامنے رکھ کے اسٹیبلش کر چکی کہ منگل کے دن فیملی نے ملاقات کرنی ہے, منگل کے دن وکلاء کی ملاقات ہوگی, اور جمعرات کے دن خان صاحب کے سیاسی رفقا کی ملاقات ہوگی. مگر پھر بھی اس کے بعد آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ 4 نومبر سے ملاقات نہیں ہو رہی. پچھلے سال نومبر سے لے کے آج تک کتنی سیاسی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اگر اس پیریڈ میں دیکھیں علی امین خان کی صرف 2 ملاقاتیں ہوئیں, کسی کو بھی نہیں جانے دیا گیا. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن دیکھیں اب کل کا یہی ہے کیونکہ ملاقات کا دن ہے فیملی کا, تو فیملی کی سپورٹ کے لیے ہم لوگ جائیں گے. پارلیمنٹیرینز نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ پارلیمان, کیونکہ صبح کے ٹائم جوائنٹ سیشن ہے 11 بجے, جوائنٹ سیشن کو اٹینڈ کرتے ہوئے ادھر اپنا اسی بارے میں پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کراتے ہوئے ہم سارے دوست اکٹھے جائیں گے. جی اچھا, تو پھر وہاں پہ آپ کی پارلیمنٹیرینز کی اچھی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہوگی. اخونزادہ چٹان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور اخونزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے یہ کیسا رائیاں اور ہو رہی ہیں, کیسا رائیاں تو نہیں, بیانات آ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ, اور بیانات آ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر سے, بیانات آ رہے ہیں لاء منسٹر سے, کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج آپ کے صوبے کے اندر لگ سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی کمان اس نے سنبھالی ہوئی ہے. کیا آپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے, اور اگر لگے گا تو کیا خیبر پختونخوا کا گورنر جو فیصل کریم کنڈی ہے اس کے پر دستخط کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کا ورکر ہے, اور جس طرح پارٹی کا حکم ہوگا فیصل کریم کنڈی صاحب من و عن اس پہ عمل کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے حالات ایسے تو ہیں کہ جہاں پہ گورنر راج لگایا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ, پی ٹی آئی کے ایم پی ایس, پی ٹی آئی کے ایم این ایز وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ ہم امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے, ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کام کریں, لوگوں کے انفراسٹرکچر بنائے یا صوبے کو ترقی دے دے. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرے. اور ان کی اس رویے نے صوبے کے حالات بہت زیادہ, چاہے وہ بے روزگاری کی ہیں, وہ ہاسپٹلز ہے, یونیورسٹیاں ہے, ہر طرف ایک افراتفری ہے, کرپشن کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, میگا کرپشن کے سکینڈلز آ رہے ہیں. لیکن میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں, خوش قسمتی سے میں وہ بندہ ہوں جس کا دستخط 18ویں ترمیم پہ موجود ہے. 18ویں ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج لگانا کوئی ممکن نہیں ہے آئینی اور قانونی طریقے سے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت اگر آپ نے گورنر راج لگانا ہے تو آپ صوبے سے قرارداد پاس کریں گے بھاری اکثریت سے. موجودہ پی ٹی آئی کا جو پوزیشن ہے اسمبلی میں, اس میں سے آپ یہ قرارداد پاس نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی غیر قانونی طریقہ کوئی اختیار کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی, غیر جمہوری طریقے کا نہ ساتھ دیں گے نہ حمایت کریں گے. ایک صورت مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیا چیف منسٹر آیا ہے کے پی کے کا, یہ دوسرے چیف منسٹر کے بنسبت تھوڑا بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے جو چیف منسٹر تھے
وہ جب ہماری پولیس، ہمارے فوج کے نوجوان جو ہمارا کل کو پرامن بنانے کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں، وہ شہید ہوتے تھے تو ان کے جنازوں میں نہیں جاتے تھے. اچھا یہ جاتے ہیں، مگر یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا اخندزادہ چٹان صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے. آپ نے یہ کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا بہت مشکل ہے. آپ نے یہ کہا کہ اس کے لیے قرارداد کی ضرورت ہوگی. کھیلداس کوہستانی صاحب، کیا یہ بات لا منسٹر جو قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، انٹیریئر منسٹر جناب محسن نقوی صاحب کو نہیں پتہ کہ قرارداد آنی ہوتی ہے صوبائی اسمبلی سے اور تبھی لگ سکتا ہے گورنر راج؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی مارشل لا نہیں لگ رہا ہے. گورنر راج لگنا یہ آئین میں موجود ہے، جو ابھی ان ڈیموکریٹک تو ہے نا، ورنہ 18ویں ترمیم میں کیوں آپ اس کو مشکل کرتے ہیں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے. یہ جب بھی تجربہ ہوا ہے کامیاب نہیں ہوا ہے. یہ بات میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کی نہیں سپورٹ کر رہا ہوں مگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. مجھے یہ آپ بتائیں، نہیں آپ لگائیں گے کیسے اگر قرارداد موجود نہیں ہے پروونشل اسمبلی سے؟ تو کیسے لگائیں گے گورنر راج؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے جیسے براجمان ہوئے، وزیر اعظم نے اس کو فون کیا تھا، آپ کو بھی یاد ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس کو مبارکباد دی اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم مل کر صوبے کی ترقی، ملک کے لیے کام کریں گے اور پورا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ایسے کیا مسئلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو گورنر راج لگانا چاہ رہے ہیں؟ جب وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات جو آ کے میڈیا پہ بتائی کہ میں نے اپنے لیڈر کی ملاقات کے لیے کہا، پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا پوچھ کے میں بتاتا ہوں، پھر جو ٹرولنگ کی گئی ان کی میڈیا کی سوشل میڈیا کی جانب سے، جو خود باہر انہوں نے تماشا لگایا اس جو گفتگو کا، میں سمجھتا ہوں اگر وہ تھوڑا انتظار کرتے تو شاید اس کی ملاقات بھی ہو جاتی، حالات بھی بہتر ہوتے. دیکھیں ٹرولنگ کی وجہ سے تو آپ گورنر راج نہیں لگاتے نا. گورنر راج کے لیے آپ کو ٹھوس میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا، ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پاس پرائم منسٹر ہاؤس حاضر ہے، وہ کوئی بھی ان کے تحفظات ہیں، کوئی بھی ایشوز ہیں، وہ وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جس صوبے میں دہشت گردی جو ہمارا دشمن جو ہم پہ جنگ مسلط کر رہا تھا، جس کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، ہمارا ازلی دشمن بھارت، وہ بھی اس سے افغانستان سے ملا ہوا ہے، ان کی طرف سے وہ ہو رہی ہے. جب ہم دہشت آپریشن کی بات کریں تب ہم سے تعاون نہیں ہوگا. ایسے حالات میں کل جنگ ہوگا. آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور وہ تعاون نہیں کر رہے تو گورنر راج لگانے جا رہے ہیں. یہی بات ہے نا، ٹرولنگ کی وجہ سے تو کوئی گورنر راج نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگرچہ سیاسی راستے پہ یہ چلیں گے وزیر اعلیٰ، تو سیاسی راستے پہ اس کے راستے نکلتے ہیں. اگر وہ بند گلی میں رہیں گے، وہ اسلام آباد آ کے دھرنے دیں گے، وہ جس طرح فرما رہی ہے کہ وہ کل احتجاج کریں گے، تو حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ آپشن ہے، آئین میں موجود ہے، اس کو آئین کے تحت لگائیں گے. کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، غیر آئینی کام نہیں کریں گے. آپ اگر خیبر پختونخوا جائیں تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے گا کہ ملٹری آپریشن اس صوبے کے اندر ہونا چاہیے، چونکہ ملٹری آپریشن کی بڑی تلخ حقیقت جو ہے ماضی ہے وہ سامنے. کے پی کے لوگ شام 5 بجے کے بعد باہر بھی نکلیں، وہ امن چاہتے ہیں، وہ ترقی چاہتے ہیں، ضرور چاہتے ہیں، ضرور چاہتے ہیں. ہماری افواج پہ حملے ہوتے ہیں، ہمارے پولیس پہ حملے ہوتے ہیں، مگر ان کی ایک رائے سامنے آ گئی ہے ایک جرگے کے صورت میں. انہوں نے میں وہی کہہ رہا ہوں دیکھیں وہ فورم موجود ہے نا، وہ فورم موجود ہے. اس میں ہماری نون لیگ کی بھی نمائندگی تھی، پیپلز پارٹی کی بھی تھی. اس کی جو قراردادیں ہیں، زبان ہو کے کہا ہے انہوں نے کہ ہم یہاں پہ امن چاہتے ہیں.